یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے جمہوریہ ترکی کے صدر کو مبارکباد کا برقی پیغام اور پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم کو تعزیت کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ قطر کے مقامی کھجوروں کا چھٹا فیسٹیول 2021 سوق وقف میں کل سے شروع ہو گیا، جس میں 80 سے زیادہ کھجوروں کے فارمز حصہ لے رہے ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 140 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,21,805 ہو گئی ہے۔ اور لبنان کے نامزد وزیر اعظم ملک کے اندر نئی حکومت تشکیل دینے میں ناکامی کے بعد اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ جب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کو ان کے ملک کے یوم جمہوریت اور نیشنل یونٹی یعنی قومی اتحاد کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے ترکی کے صدر کے نام مبارکباد کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ 15 جولائی کا دن ترکی کے عوام کو ملک و قوم اور جمہوریت کے تحفظ کے لیے ان کے عزم کی یاد دلاتا ہے۔ ادھر دوحہ میں ترکی کے سفیر ڈاکٹر مصطفیٰ کوکسو کا کہنا ہے کہ ترکی 15 جولائی کے دن ملک کے اندر ناکام انقلاب کی کوشش کے موقع پر قطر کی حکومت اور عوام کی جانب سے ترکی کی حکومت کی حمایت اور پالیسی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ترکی کے سفیر نے اپنے ملک کے یوم جمہوریت اور قومی اتحاد کے موقع پر ایک بیان میں کہا ہے کہ ترکی قطر کی جانب سے کی جانے والی غیر معمولی مدد اور حمایت کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ قطر کی مدد اور حمایت کو اس وقت انتہائی سنجیدگی سے محسوس کیا گیا جب صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ترکی کی مدد اور حمایت کرنے والے دنیا کے ممالک کے سب سے پہلے لیڈر بن کر ابھرے تھے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر اعظم عمران خان کو ان کے ملک کے سابق صدر ممنون حسین کے انتقال پر تعزیت کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی پاکستان کے سابق صدر کی وفات پر پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم کے نام تعزیت کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ دریں اثنا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو پاکستان کے سابق صدر ممنون حسین کے انتقال پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے انڈر سیکرٹری ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی سے دوحہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر حمید رضا دہقانی نے ملاقات کی ہے، جس کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات زیر بحث آئے اور باہمی دلچسپی کے دیگر معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ روانڈا کے دارالحکومت کیگالی میں قطر کے سفارت خانے کی عمارت کا افتتاح ہو گیا ہے۔ اس موقع پر ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا جس میں روانڈا کے خارجہ معاملات اور بین الاقوامی تعاون کے وزیر ڈاکٹر ونسوٹ میلوٹا اور مختلف سفارتی مشنز کے سربراہان نے شرکت کی۔ روانڈا کے لیے قطر کے سفیر عبداللہ بن محمد ال سید نے اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سفارت خانے کی بلڈنگ کا افتتاح دونوں ممالک کے گہرے دوستانہ تعلقات کو ظاہر کرتا ہے۔ قطر کے مقامی کھجوروں کا چھٹا فیسٹیول 2021 سوق وقف میں کل سے شروع ہو گیا ہے، جس میں 80 سے زیادہ کھجوروں کے فارمز حصہ لے رہے ہیں۔ سوق وقف کی انتظامیہ نے وزارت صحت کے تعاون سے اس فیسٹیول میں وزٹرز کے داخلے کا انتظام کیا ہے۔ فیسٹیول ٹینٹ 3600 مربع میٹرز کے رقبے پر لگایا گیا ہے، جہاں ایک ہی وقت میں 720 افراد کو اکاموڈیٹ کرنے کی گنجائش ہے۔ یہ ایونٹ رواں ماہ جولائی کی 30 تاریخ تک جاری رہے گا۔ حمد پورٹ میں سمندری کسٹمز اتھارٹی نے ملک کے اندر بڑی مقدار میں ممنوع ٹوبیکو سمگل کرنے کی ایک کوشش کو ناکام بنا دیا ہے۔ کسٹمز اتھارٹی نے اعلان کیا ہے کہ 2738 کلو گرام ٹوبیکو یعنی تمباکو کو اناروں کے باکسز کے اندر چھپایا گیا تھا۔
واضح رہے کہ حکومت ان لوگوں کو بار بار وارننگ دیتی رہتی ہے جو اس قسم کی غیر قانونی حرکتیں کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ ملک میں کسٹمز افسران کو ہر طرح کی سپورٹ حاصل ہے، جس میں جدید ترین سسٹمز اور مسلسل ٹریننگ شامل ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 131 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 82 کا تعلق مقیم لوگوں سے ہے، جبکہ 49 کیسز کا تعلق ان افراد سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ وزارت صحت نے کرونا وائرس کے مزید 140 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 2,21,805 ہو گئی ہے۔ دنیا اسنا احمد میڈیکل کارپوریشن HMC نے عید الاضحیٰ کی چھٹیوں کے دوران HMC کی فیسلٹیز کے آپریٹنگ آورز یعنی کام کرنے کے اوقات کا اعلان کیا ہے۔ ایمبولینس سروس اور ٹراما اور ایمرجنسی سینٹر عید کی چھٹیوں کے دوران حسب معمول 24 گھنٹے کھلے رہیں گے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ملک کے اندر قومی سطح پر جاری ویکسینیشن مہم کے تحت اب تک تقریباً 3,04,75,000 ویکسین کی ڈوزز لوگوں کو دی جا چکی ہیں۔ دنیا اسنا صحت کی عالمی تنظیم WHO نے کرونا وائرس کی ایک نئی قسم کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ نئی قسم انتہائی خطرناک اور نقصان دہ ہے۔ WHO کی جانب سے یہ انتباہ ایسے وقت میں جاری کیا گیا ہے جبکہ دنیا کے کئی ممالک میں اس وائرس کے پھیلاؤ میں پھر سے اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اب پیش خدمت ہیں کچھ عالمی خبریں۔ مہاجرین سے متعلق بین الاقوامی تنظیم انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن IOM نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ سمندر کے راستے غیر قانونی طور پر یورپی ممالک میں جانے والے تارکین وطن کی ہلاکتوں کی تعداد رواں سال 2021 کے پہلے 6 ماہ میں گزشتہ سال 2020 کے پہلے 6 ماہ کے مقابلے میں 2 گنا سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اس سال جنوری سے لے کر جون تک سمندری راستے سے یورپ پہنچنے کی کوشش میں کم از کم 1,146 لوگ مارے جا چکے ہیں۔ زیادہ تر ہلاکتیں بحیرہ روم عبور کرنے کی کوشش کے دوران ہوئیں۔ لبنان کے نامزد وزیر اعظم سعد الحریری گزشتہ ماہ سے نئی حکومت تشکیل دینے میں ناکامی کے بعد کل اپنے عہدے سے سبکدوش ہو گئے۔ انہوں نے ملک کے صدر مشعل عون سے مختصر ملاقات کے بعد انہیں اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ سعد الحریری کا کہنا ہے کہ صدر مشعل عون چاہتے ہیں کہ نئی حکومت میں ٹیکنوکریٹس کو شامل نہ کیا جائے۔ لبنان ٹیلی ویژن کو دیے گئے انٹرویو میں سعد الحریری نے کہا کہ انہوں نے کابینہ کے لیے اپنے امیدواروں کو ان کی مہارت اور تجربے اور معیشت میں اصلاحات کرنے کی ان کی قابلیت اور اہلیت کی بنا پر منتخب کیا، لیکن صدر مشعل عون ایسا نہیں چاہتے۔ جرمنی کی چانسلر اینگلا مرکل نے کل وائٹ ہاؤس میں امریکہ کے صدر جو بائیڈن سے ملاقات کی، جس کے دوران صدر جو بائیڈن نے جرمنی اور روس کے درمیان گیس پائپ لائن پروجیکٹ کے بارے میں اپنے خدشات کو دہرایا۔ یہ پروجیکٹ تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ واضح ہے کہ روس کی گیس پائپ لائن اور چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے بارے میں امریکہ اور جرمنی کے مابین اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اور جنوبی افریقہ کے صدر سیرل راماپھوسا نے ملک کے اندر ہنگاموں پر قابو پانے کی غرض سے پولیس کی مدد کے لیے فوج کو طلب کر لیا ہے۔ صدر نے بدامنی کا ذمہ دار ملک دشمن کرمنلز کو ٹھہرایا ہے اور لوگوں سے کہا ہے کہ وہ تشدد کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسماعیل نے جمہوریہ ترکی کے صدر کو مبارکباد کا برقی پیغام اور پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم کو تعزیت کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ قطر کی مقامی کھجوروں کا چھٹا فیسٹیول 2021 سوق وقف میں کل سے شروع ہو گیا ہے، جس میں 80 سے زیادہ کھجوروں کے فارمز حصہ لے رہے ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 140 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,21,805 ہو گئی ہے۔ اور لبنان کے نامزد وزیر اعظم ملک کے اندر نئی حکومت تشکیل دینے میں ناکامی کے بعد اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔